کبھی اللہ تعالی شانہ قربانیوں کا نتیجہ آدھ گھنٹے کے بعد نکالتے ہیں، کبھی 10 سال کے بعد، مگر نکالتے ضرور ہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت مت ہارو، جو بھی حالات تم پر آ جائے ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کرو، اس لیے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، بلند تو تم ہی رہو گے، وَأَنْتُمْ، تم ہی بلند رہو گے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس مومن رہو، مومن رہو، دل میں اعتقاد صحیح اور عمل تمہارے صحیح، دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، دل تمہارا ٹوٹے نہیں، دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو۔ الاسلام یعلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اسلام بلند رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وعدہ ہے قرآن کا۔ اس لیے ایسے حالات میں شکوک شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی حکمت پہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ کی حکمت پہ، اللہ کی حکمت بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جہاں کہیں جو کوئی پریشان حال ہے، جس درجے کی پریشانی میں ہو، جس درجے کی پریشانی میں ہو، ان کا تعاون کرنے کے لیے جس طرح انہیں خود بھی اللہ کی مرضیات پہ چلنا ضروری ہے، پوری امت کے لیے اللہ کی مرضیات پہ چلنا ضروری ہے۔ اگر ہم ہمارے ان فلسطینی بھائیوں اور بہنوں اور بچوں جو معصوم ہے، جو انوسنٹ ہے، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو کسی قسم کا بھی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، فائدہ، اور بہت ہی مؤثر فائدہ، اعلیٰ درجے کا فائدہ، تو میرے بھائیو توبہ کرو اللہ سے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور توبہ کر کے عزم کرو کہ آج کے بعد ہم اللہ کے دین پر، اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی مؤثر فائدہ نہیں۔ باقی سارے فوائد اس کے تابع ہیں، یہ قابو میں آیا تو باقی سارے اسباب کام آئیں گے، یہ قابو میں نہیں آیا تو کوئی سبب کام نہیں آئے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، اور ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر اللہ ہمارا نہیں ہوتا تو کوئی سبب ہمیں کام نہیں آئے گا، اللہ اگر ہمارا نہیں ہوتا، اور اللہ ہمارا تب ہوگا جب ہم اللہ کے ہوں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہر کام سے بچیں گے۔ سیاسی تقریریں لوگ بہت کرتے ہیں، سیاسی تبصرے لوگ بہت کرتے ہیں، اور موقع بموقع کرنا بھی چاہیے۔ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ہماری فیلڈ یہ نہیں ہے، ہماری یہ فیلڈ ہے، ہماری قرآن کی فیلڈ ہے اور سنت رسول کی فیلڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایسا مت سمجھے کہ یہاں لیسٹر میں رہ کر کے اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا، وہ آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ قرآن اور حدیث پر، اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر یقین کر کے آنکھ بند کر کے کیجئے، پھر آپ دیکھو کہ اللہ تعالی شانہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کیسے فرماتے ہیں۔ اللہ نہیں بدلا ہے، اللہ کا قانون بھی نہیں بدلا ہے، اللہ جیسے پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ اللہ کی حالت میں، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، اللہ کے قانون میں، اللہ کے وعدوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ایمان، ویسا یقین، ویسا بھروسہ اللہ پر، ویسا توکل، ویسا اعتماد ہو، اور ویسا تقوی ہو، ویسا صبر ہو، آج بھی ویسا ذکر ہو، زبانی ذکر بھی ہو، دل بھی جڑا ہوا ہو، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، تو آگ باغ بن سکتی ہے آج بھی۔ اسے کہ اللہ کا قانون ایک ہی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں، قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر کیا تھی؟ فضائے بدر ایمان والی تھی، ایمان والی۔ فضائے بدر یقین والی تھی، فضائے بدر اخلاق حمیدہ والی تھی، فضائے بدر شکر والی تھی، صبر والی تھی، فضائے بدر تواضع والی تھی، تواضع والی۔ کتنی تواضع؟ اس قدر تواضع
کہ اللہ تعالی شانہ نے فرما دیا تھا کہ ان کا پیچھا کرو تو بھی تمہاری جیت اور ان سے لڑو تو بھی تمہاری جیت. اس کے باوجود بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن اونچی نہیں کی، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ سے عاجزی کر رہے تھے، عاجزی کر رہے تھے. فضائے بدر رجوع اللہ، رجوع اللہ. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بندے کو رجوع اللہ اس طرح کرنا چاہیے جیسے ایک لولا، لنگڑا، اندھا، بہرا، گونگا کرے. ایک لولا، لنگڑا، بہرا، اندھا، گونگا، اس کو جب کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ کتنا رجوع کرے گا اللہ کی طرف، کتنی عاجزی کرے گا. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں چل نہیں سکتا، میں پکڑ نہیں سکتا، میں کسی کی بات سن نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا، میں کسی کو پکار نہیں سکتا، اور مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، اب میں کیا کروں. اس کا پورا بھروسہ اللہ پر ہوگا کہ اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے، اللہ ہی مجھے کھلا سکتا ہے، اللہ ہی مجھے پلا سکتا ہے. وہ کتنی آہوزاری کے ساتھ دعا کرے گا. تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعا کرو اللہ سے تو اس اپاہج، اس لولے، اس لنگڑے، اس اندھے، اس بہرے، اس گونگے کی طرح دعا کرو جس کے پاس سوائے اللہ کے دوسرا کوئی سبب نظر نہیں آتا. اور صرف دعاؤں سے کام نہیں بنتا بلکہ دوڑ بھاگ بھی کرنی پڑتی ہے، صحیح اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. تو دعا اور دعا کے ساتھ جو بھی اسباب ہیں، ڈیمونسٹریشن لوگ کرتے ہیں، شرعی حد میں رہ کر ڈیمونسٹریشن کرو، پیٹیشن شرعی حد میں رہ کر کرو، ایم پی پر خط لکھنا شرعی حد میں رہ کر کے کرو، شرعی حد میں رہ کر. تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. اس سے اگر تقوی کا دامن چھوٹ گیا تو ہماری کوئی بھی محنت جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. تو حضرت جی کیا فرماتے تھے کہ اللہ سے مانگو تو کس کی طرح مانگو؟ لولے، لنگڑے، اندھے، بہرے، گونگے کی طرح مانگو. اور محنت کرو تو کس کی طرح محنت کرو؟ محنت کرو تو اس کی طرح محنت کرو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ سارے اسباب کو اختیار کرتا ہے کہ شاید اس سے میرا کام ہو جائے، شاید اس سے میرا کام ہو جائے، شاید اس سے میرا کام ہو جائے. تو اسباب اختیار کرو، محنت کرو، کوشش کرو اس آدمی کی طرح جو اللہ کو نہیں مانتا. اور دعا کا جب وقت آئے تو اللہ سے دعا اس شخص کی طرح کرو جو لولا، لنگڑا، اپاہج، بہرا، گونگا ہے.